اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ مرد اور عورت، جب کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو مرد کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، اور اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو اس کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، یعنی شرعی طور پہ مرد اور عورت کا مسنون کفن کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفن کے لیے کون سا کپڑا بہتر ہے۔ تو شرعی لحاظ سے کفن کے لیے جو ہے وہ چاہے جو ہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو، اس میں اگر سفید کلر ہو تو سفید کلر کا کپڑا بہتر ہے، افضل ہے۔ اگر کسی کو سفید کپڑا میسر نہ ہو تو کسی دوسرے رنگ کے اندر بھی اس کو کفن دیا جا سکتا ہے، لیکن سفید کپڑے میں کفن دینا بہتر ہے۔ اس میں چاہے نیا ہو یا پرانا ہو، کپڑے کے نئے اور پرانے ہونے میں کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مرد کو کفن دیا جاتا ہے اس میں جو ہے وہ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ مرد کے لیے جو مسنون کفن ہے وہ 3 کپڑے ہیں۔ جو 3 کپڑے ہیں ان کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ازار، ازار جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لفافہ یعنی چادر، وہ ازار سے جو ہے وہ تقریباً 1.5 ہاتھ لمبی ہوتی ہے، یعنی آپ اس کو میٹر کے حساب سے کریں تو 1.5 میٹر جو ہے وہ اس سے لمبا ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ قمیص، قمیص جو ہوتی ہے وہ بغیر آستین کے اور بغیر کلی کے ہوتی ہے، جو اس کے جو ہے وہ رانوں تک ہوتی ہے، یا پھر اس کے اگر جو اس کے اعضاء مخصوصہ ہیں وہاں تک ہو یا اوپر تک ہو، تو اس میں یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر جو ہے اس کو کفن دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نیچے جو ہے وہ لفافہ جو ہے وہ بچھایا جاتا ہے۔ لفافہ یعنی وہ چادر جو سب سے لمبی ہوتی ہے، اس کو نیچے بچھا کر اس کے اوپر جو ہے وہ ازار، ازار یعنی جو اس کے سر سے پاؤں تک کا کپڑا ہوتا ہے اس کو رکھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر قمیص رکھی جاتی ہے۔ پھر اس کو جو ہے قمیص پہنا کر، قمیص پہنانے کے بعد اس کو پھر ازار پہنائی جاتی ہے۔ تو ازار یعنی اس کے ساتھ لپیٹی جاتی ہے۔ تو لپیٹنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے بائیں طرف لپیٹیں پھر دائیں طرف لپیٹیں، تاکہ جو دائیں سائڈ ہے وہ اوپر ہو۔ تو ازار لپیٹنے کے بعد اس کے بعد پھر آخر میں جو لفافہ یعنی چادر ہوتی ہے جو سب سے لمبا کپڑا ہوتا ہے وہ لپیٹا جاتا ہے، اور اس کے لپیٹنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے وہ بائیں طرف لپیٹیں اور پھر دائیں طرف لپیٹیں۔ تو یہ 3 کپڑوں میں مرد کو کفن دینا مسنون ہے۔ کفن دینے کے بعد پھر جو اس کا سر ہے اور اس کی کمر ہے، اس کے پاؤں ہیں، کسی پٹی وغیرہ سے باندھ لینے چاہیے تاکہ وہ کفن کھلے نہ۔ اور کفن سے پہلے جو ہے وہ کفن کو کسی جو ہے چیز سے دھونی دینا، لوبان وغیرہ سے، یہ بھی سنت ہے۔ اگر میسر ہو تو اس کو دھونی دینی چاہیے، خوشبو وغیرہ لگانا، اس طرح کی خوشبو لگانا بہتر ہے۔ جہاں تک عورت کے کفن کا مسئلہ ہے تو عورت کو 5 کپڑوں کے اندر عورت کو 5 کپڑوں کے اندر کفن دیا جاتا ہے۔ وہ جو 5 کپڑے ہیں ان میں 3 تو یہی ہیں جو سیم مرد کے ہوتے ہیں، اس میں ازار ہے، لفافہ ہے، اور اس میں ایک کرتا ہوتا ہے۔ اس میں جو 2 ایکسٹرا ہیں، ایک اس میں ہوتا ہے سینہ بند اور ایک ہوتا ہے اس میں سر بند، ٹھیک ہے۔ سینہ بند یعنی جو اس کے سینے کے اوپر کپڑا رکھا جاتا ہے اور جو اس کے رانوں تک، سینے سے لے کر ران تک ہوتا ہے، اور ایک سر بند جو سر کے اوپر کپڑا رکھا جاتا ہے۔ تو یہ 5 کپڑے جو ہیں عورت کے لیے مسنون ہیں اس کو کفن دینے کے لیے۔ اس میں اس کو کفن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نیچے جو چادر ہے اس چادر کو سب سے پہلے نیچے رکھا جائے جو سب سے لمبی ہوتی ہے۔ اس کو نیچے رکھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے سینہ بند جو ہے اس کو رکھا جائے، سینہ بند جو ہے اس کو رکھا جائے، اور سینہ بند رکھنے کے بعد پھر جو ہے اس کو جو ہے کرتا پہنایا جائے۔ سینہ بند کے بعد پھر جو ہے میت کو
کرتا پہنایا جائے، اور پھر سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے، جو سر کے بال ہیں ان کے 2 حصے کر کے، ان کو ایک حصے کو اس کے جو ہے دائیں طرف اور بائیں طرف دونوں طرف جو ہے وہ سینے کے اوپر ڈال لینا چاہیے. یہ ہے عورت کے لیے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر سربند جو ہے، سربند کے اوپر جو ہے اس کو سر کے اوپر رکھا جائے، اس کو لپیٹنا نہیں چاہیے، اس کو سر کے اوپر رکھ دینا چاہیے. پھر ازار لپیٹ دیں، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ازار کا کپڑا ہے وہ لپیٹ دیں، پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف. پھر جو سینہ بند ہے اس کو باندھ دیں. سینہ بند باندھنے کے بعد آخر کے اندر جو چادر ہے جو سب سے لمبی ہوتی ہے اس کو لپیٹ دیں. اس کا بھی لپیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف. تو اس طرح جو ہے وہ عورت کو کفن دینے کے بعد پھر اس کے سر کو، کمر کو اور اس کے پاؤں کو پٹی وغیرہ سے باندھ دینا چاہیے تاکہ وہ کفن کھلے نہ. تو یہ 5 کپڑے جو ہیں اس میں عورت کو کفن دیا جاتا ہے، اور 3 کپڑے جو ہیں یہ مرد کے لیے مسنون ہیں. تو یہ مرد اور عورت کے کفن کا مسنون طریقہ جو شریعت کے اندر بیان کیا گیا ہے اس میں یہ ہے. اور اس میں کم سے کم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا کفن میسر نہ ہو تو اس میں جو ہے عورت کو کم سے کم 3 کپڑے، اس سے کم میں جو ہے کفن نہیں دیا جا سکتا، اور مرد کے لیے کم سے کم 2 کپڑے ہونا ضروری ہیں اگر کسی کے پاس اتنی استعداد نہ ہو تو. اور اگر مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں اور عورت کے لیے 5 کپڑے تو اس میں اگر کفن دیا جائے تو یہ مسنون طریقہ ہے اور یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے. تو دین اسلام اور بنیادی مسائل کے حوالے سے یہ ضروری اور اہم معلومات تھیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور اس میں اگر مستقل طور پہ سیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے جو نمبر آ رہے ہیں اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کلاس کے ساتھ. اللہ حافظ.